بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس صابن سے مر جاتا ہے، پھر اس کے علاج میں مشکل کیوں آ رہی ہے؟ کرونا وائرس جسم کے باہر صابن، بلیچ، الکوہل، الٹرا وائلٹ ریڈیشن وغیرہ سے مر جاتا ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں جسم کے اندر زہریلی ثابت ہوں گی تو ہمارے خلیات کو پہلے ماریں گی۔ اس کامن سینس کے پیچھے کیا سائنس ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ کرونا وائرس کی سب سے اوپر ایک چکنائی کی تہ ہوتی ہے، اندر پروٹین اور RNA جینوم ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے جب ہم اس پر صابن لگاتے ہیں تو اس کی چکنائی کی لیئر صابن میں حل ہو جاتی ہے۔ یوں وائرس اپنی اس تہ کے بغیر غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف صابن ہی نہیں، تمام آرگینک سولونٹس اس کو اس طرح اپنے اندر حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بلیچ اس کو آکسیڈائز کر کے پہلے اس کی چکنائی کی تہ اتارتا ہے، پھر اندر کی پروٹینز اس طرح سے مسخ کر دیتا ہے کہ یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ الٹرا وائلٹ شعاعیں اس کے جنوم کو توڑ دیتی ہیں، یوں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈرگ جو وائرس کے لیے تیار کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کی سلیکٹیو ٹاکسسٹی جانی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ وائرس کے اس حصے کو جا کر نقصان پہنچائے جو انسانی خلیے سے نہ ملتا جلتا ہو۔ جیسے اس کی چکنائی کی تہ کو ہدف بنانے کے لیے جسم میں صابن تو کیا کوئی ڈرگ بھی نہیں بھیجتے، کیونکہ ہمارا ہر سیل اس طرح کی تہ رکھتا ہے، تو وہ وائرس کے ساتھ ہمارے خلیوں کی یہ تہ ختم کر دے گی۔ اسی طرح کوئی ایسی ڈرگ بھی نہیں جسم میں بھیجی جا سکتی جو انسانی اور وائرل پروٹینز اور DNA RNA میں تمیز کیے بغیر مار دے۔ یوں وائرس اور انسانی خلیے ایک ساتھ مر جائیں گے۔ جب بھی ہم اینٹی وائرل ڈرگ لیتے ہیں، کھا کر یا کسی ٹیکے کے ذریعے، تو یہ لوکل ٹیشوز میں جذب ہو کر خون کے راستے ہوتے ہوئے خلیوں کے اندر جا کر وائرس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس دوران ڈرگ جتنے بھی ٹیشوز، خلیوں، مائکرو انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کرتی، آئیڈیلی نہ تو انہیں نقصان پہنچانا چاہیے اور نہ ہی ضائع ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی منزل خلیوں کے اندر وائرس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ وائرس کو مارنے کے لیے اینٹی وائرل کے ہدف وائرس کی سیل سے بانڈنگ میں مداخلت کر کے اندر نہ جانے دینا، وائرس کی ریپلیکیشن میں مداخلت کرنا، وائرس کی پروٹین بنانے کے عمل کو روکنا یا کسی بھی لائف سائیکل کے یونیک سٹیپ میں مداخلت کر کے روکنا۔ ان اہداف میں وہی آئیڈیل ڈرگ سمجھی جاتی ہے اور اسے اپر رول ملتی ہے جو انسانی سیلز کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچائے اور وائرس کو ریپلیکیٹ کرنے سے روک دے۔ تو اس سب عمل کو حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ 24 مارچ 2020 کو WHO عالمی ادارہ صحت نے کرونا سے وفات پانے والوں کی تدفین کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ یہ گائیڈ لائن مریضوں کی اموات کی صورت میں ہیلتھ کیئر مینیجرز، مردہ خانوں، ہیلتھ اور مذہبی اتھارٹیز اور اہل خانہ کے لیے ہیں جو تدفین میں شامل ہوں۔ ہر انفیکشن سے مرنے والوں کی میت متعدی ہوتی ہے اور اسے جلا دینا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے ثابت ہو کہ کرونا سے مرنے والے کی میت سے یہ جراثیم پھیلا ہے۔ کرونا کے مریض ہسپتال، گھر یا کسی دوسری جگہ وفات پا سکتے ہیں، اس لیے ان سب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جو میت کو حاصل کریں اور ڈیل کریں، ان کا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہننا نہایت ضروری ہے۔ میت کی عظمت کو مذہبی اور معاشرتی پہلوؤں سے عزت دی جانی چاہیے اور لواحقین کی عزت اور حفاظت یقینی بنائی جائے۔ جلد بازی میں میت کی تدفین سے اجتناب برتا جائے۔ اتھارٹیز کیس کی بنیاد پر صورتحال کو جانچیں، لواحقین کے حق کو تلف نہ کریں۔ اگر موت کی وجہ جاننا بھی ہو تو اور رسک کو ذہن میں رکھیں، میت کی تیاری کے وقت بھی وہی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جو کسی مریض سے سامنا کرتے ہوئے اختیار کی جاتی ہیں۔ کرونا سے وفات پانے والوں کو دفنایا جا سکتا ہے۔ ہدایات کی روشنی میں اہل خانہ میت دیکھ سکتی ہے لیکن چھو نہیں سکتی، اور جو بھی میت کو قبر میں اتاریں دستانے پہنیں اور پھر ہاتھ صابن سے دھوئیں اور بعد میں وہ کپڑے فوراً بدل لیں۔ جو بھی تدفین میں مدد کرے وہ بھی صابن اور پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھوئے۔ 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور بچے جن کی مدافعت کم ہوتی
اور بیمار افراد میت سے دور رہیں۔ کوشش کریں کہ آخری رسومات میں کم سے کم لوگ حصہ لیں۔ باقی لوگ 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ دوست احباب 1 میٹر کے فاصلے سے دیکھیں۔ بیمار افراد شمولیت اختیار نہ کریں یا پھر میڈیکل ماسک پہن کے کریں۔